یہ کسی صاحب نے رکا لکھا ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیں کہ اہل تشیع کا کلمہ جو ہے یعنی شیعہ حضرات کا کلمہ قرآن سے ثابت کرو. تو سمجھے بھائی؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. سمجھے بھائی؟ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے. میں نے پوری دنیا کا نام لیا، یہ شاہپور والے مولوی میری تک میں نہیں. کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج پھر یہ مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو ہے. سمجھائی بھائی؟ تو سمجھا رہی بھائی؟ اب میری توجہ سے سننا ہے. میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف سے میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. لوہا پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف ہے. سن قرآن. اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. سمجھائی؟ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن. اللہ فرما رہے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے رسول پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. تو بات یہ سمجھا رہی ہے ترجمے کی؟ اللہ فرما رہا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. اب جو گزر جائے، گزرے کا پتہ ہے سیالکوٹ کی زبان میں جو گزر جائے کہتے ہیں وہ تو مر گیا ہے. ایمان سے بتا مرے بندے سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں نہ پوچھ سکتا. ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ تو گزرتا، تیرا گزرنا اور ہے، نبیوں کا گزرنا اور ہے. اللہ کہہ رہے اے رسول ان سے پوچھ لے. اگر تم اس آیت کو نہیں نہ سمجھے، اس ترجمے کو نہیں سمجھے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت کو تو بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں سمجھ سکے. جن کا یہ دعویٰ تھا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لکھا ہے قرآن کی پھر اس ایک کافی کو بھی نہ سمجھ سکے. کہاں آئے؟ تیرے میرے مولا علی حیدر کرار کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا. پوچھا کس آیت نے؟ مولا 25واں پارہ سورہ زخرف. اللہ فرماتا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. یا علی
نہ تو سارے رسول مکے میں آئے، نہ سارے رسول مدینے میں آئے۔ اگر مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا، نہ مدینے میں آئے، اگر مدینے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا۔ ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے۔ جب نبی کے صحابہ نے جناب علی سے کہا نا ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، اس وقت میرے مولا حیدر کرار نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، اس قرآن کو کما حق ہو جیسے یہ نازل ہوا یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے۔ یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے۔ اچھا یا علی ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی اللہ نے کیوں فرمایا اے رسول پوچھ لے ان رسولوں سے جو تو اس سے پہلے گزرے۔